اب عبد اللہ حسین علیہ السلام کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ منا اثنا عشر مہدین، ہم 12 مہدی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد، سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام حسین السلام نے فرمایا منا اثنا عشر مہدین، ہم 12 کے 12 مہدی بھی ہیں۔ مہدی یہاں پر پراپر ناؤن کے معنی میں نہیں ہے، مہدی یہاں پر صفت کے معنی میں۔ مہدی یعنی وہ کہ جس کی ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی بھی، جیسے دنیا کی کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں والدین سے، ٹیچر سے، سوسائٹی سے۔ مہدی وہ کہ جس کی ہدایت خود اللہ نے کی، ہدایت کر کے بھیجا، جہاں خطا کا کوئی امکان نہیں۔ منا اثنا عشر مہدین اولہم امیر المومنین، فرمایا جو ہم 12 مہدی ہیں اس میں سے پہلے امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آخرہم التاسع من ولدی، یہ بہت لطیف ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آخر وہی مہدی امام زمانہ ہے، اس طرح تعارف نہیں کروایا امام حسین علیہ السلام نے۔ فرمایا ان میں سے اول میرے بابا امیر المومنین علی ہیں، اور آخری میری اولاد میں سے ہی 9 ہیں۔ اپنی طرف نسبت دی، امام مہدی کو اپنی طرف نسبت دی۔ آخرہم التاسع من ولدی، یہ اس لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو مسلمانوں کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہے کہ وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے یا امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو بہت سارے مسلمان فرقے اس بات کی قائل ہیں کہ نہیں، وہ حسنی سادات میں سے۔ تو ہم آپ کو احادیث میں کثرت سے اصرار ملے گا کہ نہیں، امام حسین کی اولاد میں سے، اور وہ امام حسین السلام کی اولاد میں سے جو دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ بعض جگہوں پہ آپ کو روایت ملے گی کہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، تو حسن کی اولاد، تو اگر اس روایت کو قبول کرتے ہیں ہم تو اس کا مطلب ہے کہ حسن کی اولاد یعنی حسن عسکری کے بیٹے، تو حسن عسکری کے بیٹے ہیں اور حسین کی نسل سے، اس طرح سے روایت جمع ہو جاتی ہے۔ اور پھر آگے امام نے فرمایا کہ جب میرے اولاد میں سے 9 کا ظہور ہوگا تو اللہ مردہ زمین کو زندہ کرے گا، مردہ ہو جائے گی زمین، یعنی اشارہ ہے ظلم کی طرف۔ دنیا میں ہدایت ختم ہو جائے گی، ہر طرف گمراہی ہوگی، شیطان کے کام کرنا آسان ہوں گے، اللہ کے راستے پہ چلنا مشکل ہوگا، زمین مردہ ہے۔ کہا جب میرے فرزند آئیں گے تو زمین کو زندہ کریں گے۔ اب میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ فرمایا الصابر علی الاذى والتکذیب، اگر کوئی صبر کر لے ہمارا ماننے والا اس دوران غیبت میں 2 باتوں پر، ایک اسے جو اذیت پہنچائی جائے، اذیت کے 1000 طریقے سے دنیا میں آپ جانتے ہیں، شہادتیں بھی ہیں، دلاوطنی بھی ہے، کتنی ایسے علاقے ہیں دنیا میں کہ یہ پتہ ہو، میں ایک سادہ سے مثال دے رہا ہوں کہ بھئی یہ شیعہ ہے، مولا علی کا ماننے والا ہے، اس کو گھر نہیں دیں گے وہاں، اس کو رہنے نہیں دیں گے وہاں، اس کو جاب پہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے، تو فائنینشیل بائیکاٹ بھی ہے۔ فرمایا کہ جو اذیت پر صبر کر جائے، وہ تکذیب، اور جھٹلائے جانے پہ صبر کر جائے۔ وہ کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے، کون ہے؟ ابھی کچھ زمانوں پہلے کی بات ہے کہ وہ انجینئر مرزا نے جو کہا کہ بھئی کہاں ہے واٹس ایپ نمبر وغیرہ، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح سے توہین کرنے کی کوشش کی، تو اب آپ کا دل تو دکھے گا۔ بعض جگہوں پر یہ آئے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کہا تھا اس نے، بعض جگہوں پر اس طرح کی تعبیر ملے گی کہ وہ کہاں سامرا میں چھپے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، اہانت کے ساتھ کہتے ہیں، تکذیب کے ساتھ کہتے ہیں کہ کیا تم نے عقیدہ ایک بال فاسی دیگر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا گھونسلہ بنایا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں حقیقت، اور وہ گھوڑے باندھ کے بیٹھے ہوئے جہاں مقام غیبت امام زمانہ جو ہم سامرا میں زیارت کرتے ہیں، جبکہ کسی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امام وہیں پر ہی ہوتے ہیں، یہ انہوں نے اپنا خود ساختہ ہم پر تھوپا ہوا ہے کہ تم یہ کہتے ہو، ہم نے کب کہا یہ کہ امام وہاں پر، تو کہتے ہیں وہاں پر کہاں ہے وہ؟ جو اس تکذیب پر صبر کر جائے، یعنی اپنے عقیدے پر پابند رہے، بمنزلۃ المجاہد بالسیف بین یدی رسول اللہ، امام حسین نے فرمایا کہ وہ ویسا ہے کہ جیسے رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد بالسیف کر رہا ہو دشمنوں کے مقابلے پر، یہ مقام ہے، سبحان اللہ۔